عنوان نمبر 19 استغفار۔ اس کے تحت 7 دعائیں درج ہیں۔ استغفار کے معنی معافی مانگنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ استغفار یعنی معافی مانگنے سے بہت خوش ہوتا ہے اور تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسنادہ حسن، سنن ترمذی کتاب الدعوات باب الحدیث القدسی، حدیث نمبر 3540۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رنج و غم اور تنگی سے نجات دے کر ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسنادہ ضعیف، سنن ابی داود کتاب الوتر باب فی الاستعاذہ، حدیث نمبر 1518۔ سنن ابن ماجہ کتاب الادب باب الاستغفار، حدیث نمبر 3819۔ حکم بن مصعب مجہول ہے۔ شیطان نے انسانوں کو گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا ہے کہ جب تک اس کے بندے توبہ و استغفار کرتے رہیں گے وہ معاف فرماتا رہے گا۔ اسنادہ حسن، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29۔ قیامت کے دن لوگوں کو بڑے بڑے درجے ملیں گے جنہیں پا کر وہ کہیں گے اے اللہ یہ درجے ہمیں کیسے مل گئے، ہمارے تو ایسے اعمال نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہاری اولاد کے استغفار یعنی دعا کی وجہ سے۔ اسنادہ حسن، سنن ابن ماجہ کتاب الادب باب بر الوالدین، حدیث نمبر 3657۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 363۔ اور گناہوں سے توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے آدمی ایسا ہو جاتا ہے گویا گناہ کیا ہی نہیں۔ اسنادہ ضعیف، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد باب ذکر التوبہ، حدیث نمبر 4250۔ ابو عبیدہ کا اپنے والد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سما ثابت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب استغفار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اليوم واللیلہ، حدیث نمبر 6307۔ اور ذیل کی دعاؤں کو پڑھا کرتے تھے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ پہلی دعا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما، بلا شبہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ صحیح سنن ابی داود کتاب الوتر باب فی الاستغفار، حدیث نمبر 1516۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات باب ما یقول اذا قام من مجلسہ، حدیث نمبر 3434۔ ابن ماجہ کتاب الادب باب الاستغفار، حدیث نمبر 3814۔ دوسری دعا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں بخشش چاہتا ہوں اس اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی جو ہمیشہ زندہ و قائم رہے گا، میں اسی کی طرف متوجہ ہوں۔ حسن سنن ابی داود کتاب الوتر باب فی الاستغفار، حدیث نمبر 1517۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات باب فی دعاء الضیف، حدیث نمبر 3577۔ تیسری دعا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا غلام ہوں اور میں تیرے وعدے اور اقرار پر ہوں، جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے اپنے کیے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور میں اپنے گناہوں کا معترف ہوں، تو مجھے بخش دے، بے شک گناہوں کا بخشنے والا تو ہی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب افضل الاستغفار، حدیث نمبر 6306۔ چوتھی دعا، اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم به منی، اللہم اغفر لی جدی وہزلی وخطئی وعمدی وکل ذلك عندی، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر، یا اللہ میری خطاؤں کو بخش دے اور میری نادانی اور میری زیادتی کو میرے کام میں اور جس کام کو تو بخوبی جانتا ہے، اے اللہ میری دانستہ و دانستہ اور ہنسی مذاق کی خطاؤں کو اور ہر اس گناہ کو جو میں نے کیا بخش دے، تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا اور ہر چیز پر تو ہی قادر ہے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی، حدیث نمبر
6398, صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فی الادعیہ حدیث نمبر 2719. پانچویں دعا اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار واصلح لنا شأننا كله. اے اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہم سے خوش ہو جا، ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں جنت میں داخل کر دے، ہمیں دوزخ سے نجات دے اور ہمارے سب کاموں کو سنوار دے. اسنادہ ضعیف. سنن ابن ماجہ کتاب الدعاء باب دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 3836. ابو مرزوق ضعیف ہے. چھٹی دعا اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قائليها واتمها علينا. اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ہمارے درمیان اصلاح کر دے، ہمیں سلامتی کی راہ دکھا دے اور ہمیں تاریکی سے نجات دے کر روشنی کی طرف لے چل، اور ظاہر و پوشیدہ گناہوں سے ہمیں بچا لے اور ہمارے کانوں، آنکھوں، دلوں، بیویوں اور ہمارے بچوں میں برکت عطا فرما اور ہماری توبہ قبول فرما. تو ہی سب سے زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور اس کی ثنا کرنے والا بنا اور ہم پر ان نعمتوں کو پورا کر دے. صحیح سنن ابی داود کتاب الصلاۃ باب التشہد حدیث نمبر 969. ساتویں دعا اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی. اے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میں نے پہلے کیے اور جو بعد میں کیے اور جو ظاہر اور مخفی طور پر کیے اور جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. صحیح بخاری کتاب الدعوات باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر لی ما قدمت حدیث نمبر 6398. صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء باب فی الادعیہ حدیث نمبر 2719.